آیت نمبر 21۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا النارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیان تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعوت اور تبلیغ جو اللہ کے بندوں کے سامنے انہوں نے رکھی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ وہی بیان اب چل رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، قال نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا، رب انہم عصونی، اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی، مجھے نہیں مانا۔ یعنی میں ان سے یہ کہہ چکا تھا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعوہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، لیکن اے میرے رب انہوں نے میری اطاعت کی بجائے نافرمانی کی، میرا کہنا نہیں مانا۔ پھر کیا کیا اس قوم نے جس پہ میں نے اتنی محنت کی تھی؟ واتبعوا، انہوں نے اتباع کیا، کہنا مانا، من لم، اس شخص کی، لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ اس کے مال اور اولاد نے اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا مگر نقصان ہی نقصان۔ انہوں نے یعنی اس قوم نے میرے اتباع کے بجائے ان بڑوں کی اتباع کر لی کہ جن کے مال اور ان کے اولاد بھی ان کے کام میں نہیں آئے تھے، یہ یعنی بچے ان کے نافرمان تھے، انہوں نے ان کے مال کو بھی ضائع کیا تھا، بڑے مالدار تھے لیکن ان کے لیے وبال جان ان کے بچے بن گئے تھے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو فائدہ دیتی ہیں، ایک تو مال ہے، ایک دوسرا بچہ، مال اور بچے۔ کہا ان کا اتباع انہوں نے میرے جگہ پہ کیا کہ ان کے مال اور بچوں نے بھی ان کو کچھ کام نہیں دیا۔ اور دوسری بات، انہوں نے ان لوگوں کا کہنا مانا، مکروا مکرا کبارا،
جو انہوں نے میرے خلاف، دین کے خلاف بہت بڑی بڑی تدبیریں اور سازشیں بنائیں کہ اس طرح کرو، اس کو ناکام بنانے میں اس طرح کرو، اس طرح کرو، مکرو مکرن کبارا، بڑی بڑی تدبیریں انہوں نے کی۔ اور تیسری بات، ان بڑوں نے یہ کہا لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو مت چھوڑو۔ یہ پیغمبر جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، دیکھو نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور انہوں نے ان کا کہنا مانا کہ وہ ان کو بار بار یہ کہتے رہے، باور کراتے رہے لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا ہے، خیال کرنا کہیں اس کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ پھر خصوصیت سے انہوں نے یہ کہا تھا لا تذرن، تم ہرگز ہرگز مت چھوڑو، کس کو، ودن ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر، ود سواع یغوث یعوق نسر، یہ پانچ یہ ان کے معبود تھے، نعوذ باللہ، ان کو تم نے خاص کر نہیں چھوڑا، قام کوئی خطا ہونا بس، لا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسر۔ یہ مفسرین کہتے ہیں بڑے اللہ والے تھے، ود سواع یغوث یعوق نسر، یہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، یہ خود عابد تھے، عبادت کرنے والے تھے۔ آہستہ آہستہ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے جو متبعین تھے، جو ان کو ماننے والے تھے، جو ان کے معتقد تھے، یہ ان کے طریقے پہ چلنے والے تھے، چل رہے تھے۔ زمانہ دراز کے بعد شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، راسخ کر دی کہ اگر ان بزرگوں کی تصویریں بناؤ تو تمہارے عبادت خانے اور مسجد میں تمہارے سامنے ہوگی، اور ابا کی تصویر جب سامنے آئے گی تو تھوڑی سی تسلی ہو جائے گی، چچا کی تصویر سامنے۔ اس طرح ان اپنے معتقدین کے دلوں میں شیطان نے ڈال دیا کہ تم ایسا کرو، ان کی تصویریں بناؤ، جب تمہاری نظر ان پہ پڑے گی، ان کی یاد تمہیں تازہ ہو جائے گی، محبت بڑھے گی، تو تمہیں عبادت میں اور مزہ آئے گا۔ پہلے پر انہوں نے ان کی تصویریں بنائی، 5 تصویریں بنائیں ان بزرگوں کی، اور وہ بڑے ان کے معتقد تھے، ان کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ تو یہ لوگ گئے گزر گئے، نسل در نسل، موت تو ہیں، لوگ مرتے رہتے ہیں، ان کے بچے آ گئے، ان کے پوتے آ گئے، شیطان تو زندہ ہیں قیامت تک۔ اس نے دوسری کارروائی یہ کر دی کہ تم کو پتہ نہیں ہے، یہ وہ تصویریں، یہ وہ ہستیاں ہیں، تمہارے آبا و اجداد تو انہی سے مانگتے تھے، تم ان کی عزت تک نہیں کرتے ہو۔ بس ان کا یہ عقیدہ بن گیا کہ ہاں خدا ہے تو یہی ہے، الہ ہے تو یہی ہے۔ اس طرح ان کی پھر جو آگے نسل آ گئی وہ تو پکی بات ہو گئی کہ جی ہم نے تو ابا سے بھی سنا تھا، دادا سے بھی سنا تھا کہ ہاں یہ ود ہے، یہ سواع ہے، یہ یغوث ہے، یہ یعوق ہے، یہ نسر ہے، یہ فلان حاجت پورا کرتا ہے، یہ فلان حاجت پورا کرتا ہے، یا فلان حاجت پورا کرتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے پھر ان سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، غیر کی عبادت مت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں، الہوزاری کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے ان پہ بہت محنت کی، کہ انہوں نے ان کا کہنا مانا، کہ انہوں نے خصوصیت سے ان کو کہا تھا کہ ایک تو تم نے نوح علیہ السلام کا کہنا نہیں ماننا ہے، اور پھر دوسری بات کیا کہ تم نے ود سواع یغوث یعوق نسر ان کو نہیں چھوڑنا ہے، خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بہکاوے میں آ جاؤ۔ اب نوح علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تو بڑے نکمے ہیں، بڑے ذلیل ہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں، نوح علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، وہ یہ تھا کہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اے میرے پیغمبر، اب تیری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا مگر وہ جو ایمان لا چکا ہے۔ بس نوح علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا، تو اس لیے پھر انہوں نے یہ کہا
وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ اے اللہ انہوں نے بہتوں کو تو گمراہ کیا ہے، اب آپ یوں کریں کہ ان کی گمراہی اور بڑھا دیں، ان کو کفر میں اور پکا کر دیں تاکہ ان پہ عذاب آ جائے۔ بس نا امید ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم، اپنے ان گناہوں کے وجہ سے اغرقو، وہ غرق کیے گئے۔ ان کا واقعہ تو مشہور ہے کہ پانی آ گیا تھا، ڈوب گئے تھے۔ وَأُدْخِلُوا نَارًا، اور پھر آگ میں یہ داخل کیے گئے۔ اب آگ میں تو داخل کیے جائیں گے جب قیامت آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا مما خطیئاتہم اغرقو، انہی گناہوں کے وجہ سے نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں غرق ہو گئی۔ اور پھر آگے فرمایا فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور داخل کیے گئے آگ میں۔ پانی کے بعد پھر آگ۔ اب ذہن میں تو یہ بات آتی ہے نا کہ آگ کا فیصلہ اور آگ میں داخلہ وہ تو آخرت میں ہے، یہ تو دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ کہاں؟ ہاں، یہیں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب ہے جس کو عذاب قبر کہتے ہیں، جس کو عذاب قبر کہتے ہیں۔ دنیا میں پانی کے اندر ڈبو دیے گئے، غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اب آگے قبر تو انتظار کر رہا ہے، اس لیے فرمایا فَأُدْخِلُوا نَارًا، وہ آگ میں داخل کیے گئے۔ اب ان کے لیے ان کی قبریں وہ جہنم کے گڑھے ہیں۔ فرعون اور فرعونی وہ بھی تو پانی میں غرق ہو گئے تھے، فرعون بھی تو پانی میں غرق ہو گیا تھا۔ اور فرعون اور فرعونین کے متعلق بھی قرآن کریم کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ صبح شام فرعون اور فرعونیوں پہ حاضر کیا جاتا ہے۔ کہاں پہ؟ قبر میں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت قائم ہو قبروں سے اٹھیں گے پھر فرعونی اشد عذاب میں یعنی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تو یہاں سے قرآن کریم کی آیتوں سے عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے کہ قبر میں بھی عذاب ہے، اور جس طرح قبر میں عذاب ہے اسی طرح قبر میں ثواب بھی ہے۔ جس طرح قبر میں پٹائیاں ہوتی ہے، سزا ملتا ہے مردے کو، اسی طرح اس کو جنت کی نعمتیں بھی قبر میں ملتی ہے۔ اور بعض لوگوں کا ذہن و عقیدہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں کوئی قبر میں کیا ہے، بس دفنا دیا پھر جب آخرت میں اٹھے گا تو پتہ چلے گا۔ نہیں، یہاں پہ بھی بہت بڑا مرحلہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے اور اس کے لیے اللہ تیاری نصیب فرمائے۔ تو جب یہ جہنم میں گئے، جہنمی ہو گئے، جب آگ میں داخل کیے گئے، اللہ کریم فرماتے پھر کیا ہوا؟ ان کا کوئی مددگار نہیں تھا کہ ان کو بچاتا تھا۔ چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال نوح، کہا حضرت نوح علیہ السلام نے رب، اے میرے رب، انہم، بے شک انہوں نے عصونی، میری نافرمانی کی۔ نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے رب اس قوم نے میری نافرمانی کی، واتبعوا، اور انہوں نے کہنا مانا اتباع کیا، من، اس انسان کی، اس بڑے آدمی کی جو مالدار تھا، جو بیٹوں والا تھا، لیکن لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اس کی اتباع کر لی کہ جس کے مال و اولاد نے انہیں کچھ فائدہ نہیں دیا مگر خسارہ ہی خسارہ۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے اتباع کر لیا ان کا جنہوں نے میرے اور دین کے خلاف بہت بڑی بڑی تدبیریں بنائیں۔
وقالوا انہوں نے اتباع کیا ان کا کہ وہ کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، خبردار تم نے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا ہے، ان کی عبادت سے منہ نہیں موڑنا ہے، ولا تذرن، اور خصوصیت سے تم نے نہیں چھوڑنا ہے ودم ولا سواعن، ود کو اور سوا کو، ولا یغوس، نہ یغوس کو، ویعوق ونسرا، نہ یعوق نہ نصر کو۔ ان 5 ناموں کو انہوں نے خصوصیت سے بیان کیا کہ یہ 5 بت تھے جن کی عبادت ہو رہی تھی۔ وقد اضلوا کثیرا، ان بڑوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا، میں ان کو دعوت دیتا رہا، یہ ان کو گمراہی کے طرف بلاتے رہے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اب نہ بڑھا ان کے لیے اے اللہ ان ظالموں کے لیے مگر گمراہی گمراہی، اے اللہ ان کے گمراہی میں اضافہ فرما، ان کو اور گمراہ بنا تاکہ پکے جہنمی بن جائیں۔ مما خطیئاتہم، اپنی گناہوں کے وجہ سے اغرقوا، وہ غرق کیے گئے، عذاب ان پہ آیا۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، پس داخل کیے گئے آگ میں۔ فَلَمْ يَجِدُوا، پس انہوں نے نہیں پایا، لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پس نہیں پایا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار۔ جب اللہ پکڑنے پہ آئے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں۔ اللہم